السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈیولوجسٹ۔ آج کے لیکچر میں ہم کریں گے ہمارا لاسٹ ارکان اسلام جو کہ حج ہے، جسے 5واں ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ حج جو ہے، اس میں ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے حج دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا جو جامعیت ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے، زائرین خانہ کعبہ کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو حج کے فوائد ہیں، کیا کیا فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، حج مقبول کون سا ہوگا، حج کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور حج کی جو فرضیت ہے وہ کب ہوئی تھی، حج کب فرض ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہم پوائنٹس یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے جو مناسک حج ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہ سارے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا لاسٹ پہ رہ جاتا ہے، اس کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ سب پوائنٹس ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں حج سے۔ تو حج جو ہے وہ ہماری ایک جامع عبادت ہے جو کہ سال میں ایک بار صابر استطاعت لوگوں پر سال میں ایک بار حج ضرور فرض ہوتا ہے۔ تو یہ جامع عبادت اسے اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں طرح طرح کے لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر جو ہے وہ حج ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک جامع عبادت ہے۔ ارکان اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو، یعنی کہ جس کے پاس دولت ہو، استطاعت ہو، وہی حج کر سکتا ہے، تو اسے اس پر ضرور فرض ہے اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ ماننے تو پھر اللہ پرواہ نہیں کرتا جہان کے لوگوں کی۔ مراد یہ ہے کہ یہ جامع عبادت اللہ تعالیٰ کی خاطر فرض کی گئی ہے، اور اس کا اپنے بندے پر حق بھی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی غرض وابستہ نہیں، بلکہ اس کے ذریعے بندوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ ادائیگی حج کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے، یعنی کہ دماغ کی جو وسوسے ہوتے ہیں ان سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اپنے گناہگار بندوں کو دنیا ہی میں پاک صاف کر دینے کا یہ انتظام جہاں اللہ تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے، وہیں اس سے فائدہ نہ اٹھانا حد درجے کی ناشکری اور بدبختی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو، اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو، اور پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے تو وہ ایک مسلمان کی نہیں، کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ تو یہاں پر ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے جامعیت کے بارے میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ حج ایک جامع عبادت ہے۔ حج جیسی عبادت میں باقی تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب خداوندی میسر آتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ نفسانی خواہشات یعنی دلی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے۔ گھر سے دوری اور سفر کی صحبت میں جہاد کا رنگ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل حج مبرور ہے، یعنی حج مقبول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو حج میں ہمارا زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، جہاد بھی آ جاتا ہے، روزے کی سی کیفیت بھی آ جاتی ہیں، اور یہ ہمارا حج ہوتا ہے حج مقبول۔ زائرین خانہ کعبہ کی کیفیات۔ اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلے اپنی یعنی کہ مناسک حج میں یہ مناسک حج جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ حج کس طرح سے ہم ادا کرتے ہیں، احرام باندھنا اس میں آ جاتا ہے، منا میں قیام کرنا، تو یہ سارے ہم پوائنٹس آگے ڈسکس کریں گے۔
تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہر ایک ایک مرحلہ ہے، ایک ایک کام ہے، وہ اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر دینوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اور دو انسلی چادریں اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب وہ مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے۔ میدان عرفات کے قیام میں ایسے وہ بشارت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کا ذکر فرمایا ہے۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خطبے کی بے مثال ہدایات یاد آتی ہیں۔ اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کی مضبوطی سے تھامے رہنا ہی میں ہی اس کا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے نظیر قربانیاں یاد آتی ہیں، کیونکہ حج کے دوران قربانی کا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں وہ قربانی دیتا ہے اور اس سے بے نظیر ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جملہ قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت ہی کیا ہے، میرا تو مرنا جینا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے میں اس کے لبوں پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو پالنے والا سارے جہاں کا ہے، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ مقام منا میں وہ اس عزم کے ساتھ اپنے اضلاع دشمن شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ جو مقام منا ہوتا ہے اس میں ذوالحج کی 8 تاریخ کو ایک دن اور ایک رات کے لیے جو سارے مسلمان ہیں وہ قیام کرتے ہیں منا کے مقام پر، تو یہاں پر پھر وہ شیطان کو کنکریاں مارا کرتے ہیں کہ اب اگر یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا۔ جب وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس خیال سے وجد میں آ جاتی ہے کہ جس گھر کی زیارت کی تمنا تھی وہ آج نظر کے سامنے ہے۔ اللہ سے لو لگائے رکھنے کی یہ کیفیت حاجی کے کام آتی ہے۔ طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جس کے ارد گرد مطلب ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک 7 چکر حج کے دوران کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں ہم نے۔ تو گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے قرب سے یعنی تیری محبت سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمان کو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دوں گا اور عمر بھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس طرح لبوں تک آ جاتی ہے۔ اے میرے رب یا اے میرے اللہ، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کاربند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے، یعنی مجھے موت نصیب فرما، اور نفسانی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرما، یعنی لغزش مطلب نفسانی خواہشات۔ تو اس کے جو حج کے فوائد ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے معاشرتی اصلاح کے فوائد آ جاتے ہیں، جس میں ہے حج کا اصل فائدہ یاد الہی اور اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے، لیکن دیگر ارکان دین کی طرح اس کے بعد بھی متعدد معاشرتی اور اخلاقی فوائد ہیں۔ جس طرح ہم نے حج کے اور زکوٰۃ کے کچھ معاشرتی اور کچھ اخلاقی فوائد پڑھے تھے، اس کے بھی معاشرتی اور اخلاقی فوائد دونوں ہی ہوتے ہیں۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد حج کی برکت سے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایمان اور تقویٰ کی پاکیزگی کی جو دولت لے کر لوٹتے ہیں وہ ان کے ماحول کی اصلاح کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ دوسرا پوائنٹ ہمارا آ جائے گا مساوات۔ حج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔
جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان رنگ و نسل قوم و وطن کے امتیازات سے بلند و بالا ہو کر ایک ہی کلمہ لبیک اللہم لبیک دہراتے ہیں، ایک ہی کیفیت میں سرشار اپنے رب کی پکار پر لپکے جا رہے ہوتے ہیں، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے فداکار سپاہیوں کی ایک فوج معلوم ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ فدا، اللہ سے محبت کرنے والی ایک فوج کی طرح وہ نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا تھرڈ پوائنٹ آ جائے گا، جس کی ہیڈنگ ہم بنا سکتے ہیں بین الاقوامی تجارت۔ حج کا ایک اہم تجارتی اور اقتصادی فائدہ یہ بھی ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے حجاج یعنی حاجی خرید و فروخت کے ذریعے معاشی نفع حاصل کرتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ یہاں پر ہمارا آ جاتا ہے حج مقبول۔ حج مقبول یعنی کہ حج کے مذکورہ بالا اجتماعی انفرادی فوائد سے ہم تبھی متمتع ہو سکتے ہیں، ہم وہ سارے فوائد تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہمارا مقصد صرف رضائے الہی ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، ہماری سرگرمیوں کا مرکز و محور دین حق کی سربلندی ہو، یعنی ہم صرف اسلام کے حق کے لیے وہ کام کریں اور حج کے روحانی مقاصد پر نظر جمی رہے، تبھی ہمارا حج مقبول و مبرور ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ یہاں پر ہم دیکھیں گے حج کے لغوی معنی۔ حج کے لغوی معنی ہے کسی جگہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، کسی جگہ یعنی کہ خانہ کعبہ کی جو جگہ ہے وہاں کی زیارت کرنا۔ اصطلاحی معنی، حج کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک شرعی عبادت ہے جو ذی الحج کے مہینے میں خانہ کعبہ کی زیارت اور دوسرے اعمال کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ حج کی فرضیت یعنی حج کب فرض ہوا؟ حج کی فرضیت 9 ہجری کو ہوئی، جو کہ مالی استطاعت رکھنے والے یعنی کہ ایسا شخص جس کے پاس مال ہو حج کرنے کے لیے، تو اس مسلمان پر ہر سال میں ایک بار فرض ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور استطاعت رکھنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے فرض کیا گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے مسلمانوں پر۔ مناسک حج یعنی کہ حج میں جو ہم حج ہے وہ کس طرح سے ادا کرتے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے حج ادا کرنے کا۔ تو مناسک حج یعنی کہ ان کے جو طریقے ہیں ان میں پہلا ہی آ جاتا ہے ہمارا احرام باندھنا، پھر تلبیہ، پھر صفا مروہ کا سعی یعنی صفا مروہ کے ساتھ چکر جو ہم لگاتے ہیں وہ، وقوف عرفات، جمرات، وقوف مزدلفہ، منام قیام، قربانی، پھر اس کے بعد طواف ہم کرتے ہیں، اور وداعی طواف یعنی جب ہم خانہ کعبہ سے وہ جو ہے حج کر کے واپس آنے والے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو، تو ہم وداعی طواف بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی ڈیٹیل ہم لائن وائز سب دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حج میں کیا کرتے ہیں؟ احرام باندھتے ہیں۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ مکہ سے کچھ فاصلے پر متعین مقامات جنہیں میقات کہتے ہیں، حج اور عمرے کا لباس جو 2 انسلی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے پہن لیا جاتا ہے، اسے احرام باندھنا کہتے ہیں، اور یہ ہر حج کرنے والے پر فرض ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ احرام باندھتے ہیں۔ یہ 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں، 2 انسلی چادریں مرد کے لیے ہوتی ہیں اور خواتین کے لیے 3 جو مطلب شلوار قمیض جیسے ہو گئی، اور جو ان کا سکارف ہوتا ہے، دوپٹہ حجاب، وہ الگ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مرد اور عورت کا جو ہے احرام وہ باندھا جاتا ہے۔ تلبی، پھر اس کے بعد تلبی کی جاتی ہے۔ تلبی کیا ہوتا ہے؟ جب حاجی کثرت سے احرام باندھنے لگتے ہیں تو کثرت سے تلبی کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے فرمایا گیا ہے، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں اور سب تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ الفاظ ہم کہتے ہوئے جو ہے احرام باندھتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہمارا آ جاتا ہے صفا مروہ کا سعی، یعنی صفا مروہ کا جو ہم چکر لگاتے ہیں۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے 7 چکر یعنی 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک، دوسرے پہاڑ سے پھر واپس، پھر اس پہاڑ سے واپس، مطلب صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک، یہ ہمارا ایک چکر ایسے بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہمیں 7 چکر کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وقوف عرفات،
جبل رحمت کے پاس ایک میدان میں حجاج اکرام 9 ذی الحج کو غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا تب تک قیام کرتے ہیں اور دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہی خطبہ حج ہوتا ہے اور حج کا خطبہ سننا سب پر فرض ہے۔ اس کے بعد جمرات۔ منا کے مقام میں 3 ستون ہیں جنہیں جمرات کہتے ہیں۔ حاجی انہیں کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کی غرض سے لے کر جا رہے تھے تو ان 3 مقامات پر شیطان نے انہیں بھڑکایا تھا کہ جو آپ ہیں وہ اپنے بیٹے کو قربان نہ کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں مقامات پر شیطان کو کنکریاں ماری تھیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کو ماننا تھا۔ منا میں قیام۔ پھر اس کے بعد ذو الحج کی 8 تاریخ کو منا میں 1 دن اور 1 رات کا قیام کیا جاتا ہے۔ وقوف مزدلفہ۔ حاجی 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، تو یہ بھی ایک مقام ہے ہمارا۔ قربانی۔ 10 ذی الحج کو حجاج کرام حجامت کرواتے ہیں، یعنی جو عورت کی ہوتی ہے وہ عورت کی چوٹی کا جو 1 فنگر کے برابر جو ہے وہ بال کاٹے جاتے ہیں، اور جو مرد ہوتے ہیں ان کے جو سر کے ہوتے ہیں سارے بال کٹوا دیے جاتے ہیں۔ احرام کھول دیتے ہیں اور قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو کیا جانے والا طواف زیارت کہلاتا ہے۔ طواف سے مراد خانہ کعبہ کے گرد دائیں طرف سے شروع کر کے 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں اور اس عمل کا ادا کرنا فرض ہے۔ وداعی طواف۔ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت حجاج کرام بیت اللہ کا طواف دوبارہ کرتے ہیں جسے وداعی طواف کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے حج کے مناسک تھے سبھی۔ اب ہم دیکھیں گے حج کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ حج ایک اہم اور جامع عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ فرض ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا حج فرض ہے۔ اسلام میں حج فرض ہے، اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور استطاعت رکھنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حج کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہر امیر آدمی پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، ضرور ادا کرے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا یہاں پر حج کے لیے زاد راہ یعنی سامان سفر جسے ہم کہتے ہیں۔ حج کے سفر میں دنیاوی سامان ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات کے بارے میں پرزور کہا گیا ہے کہ اصل ذات راہ تقویٰ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے اور ذات راہ ساتھ لے جاؤ، پس بے شک بہتر ذات راہ تو تقویٰ ہے۔ حج نہ کرنے پر ناراضگی خدا۔ ایسا انسان جو کہ مالی استطاعت رکھتا ہو اور اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو اس کا حج نہ کرنا گناہ کبیرہ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے جو اس کے حکم یعنی اللہ کے حکم حج کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج نہ کرنا اسلام سے اخراج کا باعث ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے یہاں پر ہمارے پاس حج کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے آداب بھی انسانوں کو سکھائے ہیں۔ اس دوران لڑائی جھگڑا کرنا، فساد برپا کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا دل دکھانا منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد ہے اور حج کے دوران منع فرمایا گیا ہے کہ نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے۔ تو اس کی اہمیت نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے حج کی اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ پہلا پوائنٹ اس میں ہم لکھ سکتے ہیں افضل جہاد یعنی کہ حج کو سنت میں سب سے افضل جہاد قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں مال، بدن اور
वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है। हदीस में है सबसे अफजल जहाद हज मकबूल है। मकबूल हज के लिए माल का हलाल होना भी बुनियादी शर्त है। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है हमारा हज मकबूल की जज़ा। अल्लाह ताला ने हज मकबूल का इतना बड़ा इनाम मुकर्रर किया है कि इससे ज़्यादा इनाम का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हज मकबूल का बदला जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। इससे साबित होता है कि हसूल जन्नत के लिए मकबूल हज की अदायगी सबसे बड़ा ज़रिया है। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाएगा हमारा हज का फ़ायदा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बेशुमार फ़वाइद बयान किए हैं। इनमें से एक फ़ायदा बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सही हज किया और वो गुनाहों और नाफरमानियों से बचा रहा तो वो ऐसा होकर लौटेगा जैसा जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। यानी जिस दिन वो पैदा हुआ था वैसा पाक था, नेक था, तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो ये थे हमारे सारे पॉइंट्स। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।